بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے اس مجلس کے اندر ہم جتنا سبق پڑھا ہے اس کی کیا کریں گے؟ دہرائی کریں گے، ریویژن کریں گے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلا سوال یہ پڑھا تھا کہ علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخرج سے نکالنا اور صفات لازمہ و عارضہ ان کو ادا کرنا۔ صفات لازمہ کیا ہیں اور صفات عارضہ کیا ہیں وہ آگے چل کر انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے بھی صحیح اور ان کو سمجھیں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ مخارج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب یہ پڑھا کہ مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی نکلنے کی جگہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ مخارج کے مواقع کتنے ہیں، کہ کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں سے مخرج، یعنی ایسے ہیں کہ کتنی ایسی جگہ جہاں سے ہمارے حروف جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے اول نمبر پر ہے جوف، یعنی منہ کا خالی حصہ، یہاں سے کچھ حروف نکلتے ہیں۔ پھر نمبر 2 حلق تھا، یہاں سے بھی کچھ حروف نکلتے ہیں، آگے چل کر ان سب کی تفصیل آئے گی۔ پھر زبان تھی، پھر ہونٹ ہیں، پھر خیشوم ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصول مخارج کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ صفات سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے یہ پڑھا کہ جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جاتا ہے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے، یعنی کچھ حروف ایسے ہوں گے کہ ان کے پڑھتے وقت آواز جو ہے سخت ہوگی، آواز نرم ہوگی، آواز میں سختی ہوگی، آواز میں پستی ہوگی، آواز میں جو ہے وہ بلندی ہوگی، کہیں آواز جاری رہے گی۔ یہ ساری جو چیزیں آئیں گی آگے چل کر تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی رہیں گی۔ تو وہ ایک صفت ہوتی ہے، موٹا کرنا، پتلا کرنا۔ تو ان صفات کے ساتھ، ان کیفیتوں کو ساتھ جب حرفوں کو بولتے ہیں ان کیفیتوں کو کیا کہتے ہیں؟ صفات کہتے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہمارا یہ تھا کہ عربی زبان میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب اس کا کیا ہے؟ 29 حروف ہے۔ پھر ہم نے سوال یہ پڑھا کہ قرآن مجید کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کیوں؟ آخر ایک سوال ہے نا یہ بھی۔ تو اس کا ہم نے جواب یہ پڑھا تھا کہ ہر زبان کو تبھی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقہ کے مطابق ہو۔ قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ تو اس لیے کس کے طریقے کے مطابق پڑھیں؟ عربوں کے طریقے کے مطابق اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہے۔ اگر ان کے طریقے کے مطابق آپ حروف نہ ادا کریں تو پھر کیا اس کی عربیت باقی رہے گی؟ جس طرح ہم نے کل کے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ حرفوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب یوں نہیں پڑھیں گے بلکہ معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اس کو عربی زبان میں پڑھیں، اور اس کی اگر آپ عربی زبان سے ہٹ کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آخر ایک مراد ہے اس لفظ کے کہنے سے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد ہے، اس کا ایک مطلب ہے، اس کا ایک معنی ہے، اس کا ایک مفہوم ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس سے ایک مراد بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ قل هو اللہ احد، ترجمہ اور مفہوم تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، لیکن آپ اس کو بڑے کاف کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی پھر کیا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، معنی ہی تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سوال پڑھا کہ تجوید کی ضرورت کو قرآن کریم سے ثابت کریں۔ آیا کہ قرآن کریم کے اندر تجوید کی ضرورت کو بیان کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ تو اس کا ہم نے جواب پڑھا، سورۃ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو کیا کرو؟ صاف صاف پڑھو۔ ہر حرف جو ہے وہ اپنے مخرج سے اپنی صفات کے ساتھ ادا ہو۔ اگر اس کو آپ نے بلند پڑھنا ہے تو اس کو بلند پڑھیے، اس کو پر کرنا ہے تو اس کو پر کریے، اس میں ترقیق ہے تو ترقیق کیجیے، ہاں جی، اس میں جہر ہے، اس میں ہمس ہے، اس میں رقوت ہے، اس میں شدت ہے، جو جو صفات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں ان صفات کے مطابق آپ کیا کریں؟ حرفوں کو ادا کریں۔ اگر خلط ملط کر دیں کہ ہا کو عین میں، عین کو ہا میں، قاف کو کاف میں، کاف کو قوف میں،
تو خلط ملط ہو جائے گی جب آوازیں، تو پھر وہ ہرگز صاف نہیں رہے گی۔ اچھا، پھر ہم نے یہ سوال پڑھا کہ تجوید کی اہمیت کو کس سے ثابت کرنا ہے؟ ہم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنا ہے ہم نے۔ تو اس کا ہم نے جواب یہ پڑھا کہ ان اللہ یحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھیے جس طرح یہ نازل ہوا، کما انزل صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہمارا یہ تھا کہ تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا ہم نے جواب یہ پڑھا، آگے پھر اس کی اب تقسیم ہو رہی ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن کریم کو پڑھنا بہت یعنی گناہ کی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے ویسا پڑھے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ غلطیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ پھر ایک غلطی لحن جلی ہے، پھر اور دوسری غلطی کی قسم کیا ہے؟ لحن خفی ہے۔ پھر لحن جلی کی آگے 4 اقسام بیان فرمائی علماء اور قراء کرام نے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ لحن جلی کا کیا حکم ہے اور لحن خفی کا کیا حکم ہے۔ لحن جلی جو ہے اس حرام ہے۔ اب حرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ ممنوع ہے، نہ پڑھو، ایسا منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ ہم حرام کے مطلب سے ہی ڈر جاتے ہوئے حرام کہہ دیا، بھئی حرام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ممنوع، رک جاؤ، ایسا نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور لحن خفی مکروہ، یعنی اس میں کراہت ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، کراہت ہے اس چیز کے اندر۔ آپ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ایسا پڑھیں کہ نہ اس میں لحن جلی ہو نہ اس میں لحن خفی ہو، بلکہ خوبصورت طریقے سے قرآن کریم کو کیا کیا جائے؟ پڑھا جائے۔ پھر یہ سوال ہے کہ لحن جلی کہتے کسے ہیں؟ تو لحن جلی کہتے ہیں کس کو؟ ہاں جی، جو بگر غلطی ہو، موٹی غلطی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی کہتے ہیں۔ پھر لحن جلی کتنی قسم پر ہے؟ ہاں جی، علی 4 اقسام، چار بڑی غلطیاں کیا کہلاتی ہیں؟ لحن جلی کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل دینا۔ ایک حرف تھا، وہاں پڑھنا کیا تھا؟ ہم نے ہا، لیکن ہم نے کیا پڑھ دیا؟ ہا پڑھ دیا۔ تو الحمد کا معنی بھی اور اس کا مطلب بھی اور الحمد کا معنی بھی اور اس کا مطلب بھی اور۔ عین پڑھنا تھا عالمین، ہم نے عالمین کہہ دیا۔ صاد پڑھنا تھا، ہم نے سین پڑھ دیا، نصراطل، ٹھیک ہو گیا۔ قا پڑھنا تھا، تا پڑھ دیا، صراطل۔ قاف پڑھنا تھا، کاف پڑھ دیا، قل ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ حرف سے حرف بدل گیا نا، حرف سے حرف بدلا ہی نہیں بدلا، بدل گیا، تو اس کی وجہ سے معنی بھی کیا ہو جائیں گے؟ چینج ہو جائیں گے۔ تو لہذا یہ غلطی کون سی ہے؟ لحن جلی ہے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ کسی حرف کا بڑھا دینا۔ مثال کے طور پر کہ ایک حرف ہے، اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، آپ اس کے بعد حرف کو بڑھا دیں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ ہے، آپ اس کے بعد یا مدہ پڑھ دیں، بسم اللہ، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اسی طرح ہے کہ لإیلاف قریش، آپ پڑھ دیں لإیلاف قریش۔ ہر جب لفظوں کو بڑھاتے جائیں، کہیں واو مدہ بڑھا دیں، کہیں الف مدہ بڑھا دیں، کہیں یا مدہ بڑھا دیں، تو اس سے کیا ہو جائیں گے؟ معنی بدل جائیں گے، اور یہ بھی گناہ کی بات، اور یہ کیا ہے؟ ممنوع، الحرام، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد اگلی جو تیسری قسم ہے لحن جلی کی، وہ یہ ہے کہ کسی حرف کو کیا کر دینا؟ کم کر دینا۔ اب تھا وہاں واو مدہ، کیا تھا؟ واو مدہ تھا، تو ہم نے اس کو پڑھنا تھا یولد، ہم نے پڑھ دیا لم یولد، کیا کہہ دیا؟ لم یولد پڑھ دیا۔ آج بھی میں جب اکثر بچوں کے سبق، جو نئے بچے آتے ہیں نا، جو جن کے ابتدائی پارے ہوتے ہیں، تو جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آ کے بیچارے غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، ہے نا، وہ پڑھتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب، تو یہ حرف کو کم کیا نا انہوں نے، تو اس وجہ سے حرفوں کو کم کر دینا یہ بھی حرام ہے، بلکہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔
لحن جلی کی چوتھی قسم کیا ہے کہ حرکات و سکانات میں سے کوئی غلطی کر دیں آپ. اب زبر تھی وہاں زیر پڑھ دیں آپ، زیر کی جگہ کیا پڑھ دیں؟ پیش پڑھ دیں. یقین جانیے آپ اگر زبر کی جگہ زیر کرتے ہیں اور زیر کی جگہ پیش کرتے ہیں تو معنی ہی تبدیل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر صراط الذین انعمت، کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلائیے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے. صراط الذین، صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر آپ ہمیں چلائیے. انعمت، جن پر آپ نے انعام کیا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر میں نے انعام کیا، معنی تبدیل ہو گیا. اب یہ انعمت تو ہے صیغہ واحد متکلم، لیکن انعمت سے یہ صیغہ واحد یعنی پہلا انعمت جو ہے صیغہ واحد مذکر حاضر بنتا ہے، لیکن انعمت سے کیا بن جائے گا؟ صیغہ واحد متکلم بن جائے گا. اور اگر آپ پڑھ دیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو اب یہ صیغہ واحد مذکر نہیں بلکہ صیغہ واحد مؤنث عورت کے لیے جو حاضر ہوگی اس کے لیے بن جائے گا. معنی تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ مثال کے طور پر اکلتا، تو نے کھایا، اکلتو، میں نے کھایا. اگر آپ کسی عورت سے کہہ رہی ہوں تو آپ اس کو کہیں گے اکلتی، تو نے کھا لیا. دیکھا معنی چینج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ تو اس وجہ سے تجوید، اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ بھائی کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا بھائی بہت ضروری ہے. اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں، اس کے جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسا نہیں پڑھتے ہیں، تو بھائی ہم تو گناہ گار ہو جائیں گے. یہ بات ہو گئی نا جی. تو اب آپ کو لحن جلی کی کیا ہو گئی؟ چاروں قسمیں سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ بھائی صفات عارضہ، جو ایک ہوتی ہے صفات لازمہ. لازمہ جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی، حرف سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ جتنے بھی حرف ہیں 29، اس بات کو سمجھیے گا کہ جتنے بھی حرف ہیں کتنے ہیں؟ 29 حروف میں سے کوئی ایسا حرف آپ دکھا سکتی ہیں کہ جس کو اندر سختی نہ ہو اور جس کے اندر نرمی نہ ہو. ہر حرف سخت، کوئی حرف ہوگا کہ وہ سخت بھی ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی حرف ہوگا کہ وہ نرم ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی حرف ایسا ہوگا کہ اس میں آواز کیا ہوگی؟ بلند ہوگی. کوئی حرف ایسا ہوگا اس میں آواز کیا ہوگی؟ یعنی نرم ہوگی، پست ہوگی. تو کوئی ایسا حرف ہو سکتا ہے جو اس صفت سے خالی ہو؟ سب حرفوں میں یہ چیزیں پائی جائیں گی نا. مثال کے طور پر ذال ہے، نرم ادا ہوگا، ٹھیک ہے. عین، آواز اس میں بلند ہوگی. نا، ٹھیک ہو گیا. حا میں آواز جو ہے وہ کیا ہوگی؟ نرم ہوگی. عین میں دیکھیں قوی ہے نا اس کی صفت، عین کی صفت قوی ہے نا، کیسے آواز جاندار طریقے سے آ رہی ہے، جماؤ بھی ہے آواز میں. نعبد، عزیز الغفور، فرجع البصر. اور حا الحم، ہاں جی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کوئی حرف بھی کسی بھی صفت سے خالی نہیں ہوگا. یہ ہوتی ہے صفات لازمہ. لیکن کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں پیارے بچوں کہ جن کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ وہ صفات ایسی ہوتی ہیں وہ کبھی پائی جاتی اور کبھی نہیں پائی جاتی. تو لہٰذا وہ کیا ہوتی ہیں؟ لحن خفی. مثال کے طور پر را کو پر کر کے پڑھنا تھا. کیا پڑھنا تھا جی؟ لیکن آپ نے را کو پر کر کے نہیں پڑھا، تو یہ کون سی غلطی کہلائے گی؟ لحن خفی کہلائے گی. اور یہ بھی ناپسندیدہ، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اگلا جی ہمارا سوال یہ تھا کہ تلاوت کس طرح شروع ہوتی ہے؟ تو بھائی یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ تلاوت کو شروع کرنے کے کچھ طریقے ہیں، وہ بتلائے ہیں قرآن نے، علماء نے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ابتدائی تلاوت ہو اور ابتدائی صورت مطلقاً آپ تلاوت کی ابتدا ہی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر وضو کر کے آئے، قرآن کریم اٹھایا اور آپ ابھی کیا کرنے لگے ہیں؟ تلاوت شروع کرنے لگے ہیں.
تو اب یہاں کیا ہے کہ ابتدائی تلاوت بھی ہے اور ابتدائی صورت بھی ہے، سمجھ گئی؟ مثلا اس نے شروع ہی کرنا تھا یاسین شریف سے، اس نے شروع کرنا تھا رحمان شریف سے، اس نے شروع کرنا تھا الف لام میم سے، اس نے شروع کرنا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا سورہ کہف سے۔ تو اب یہ ابتدائی تلاوت بھی ہے اور ابتدائی صورت بھی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کسی صورت سے پڑھنا شروع کرنا۔ یہ حکم کیا ہے یہاں؟ کیا اب کیا کیجئے؟ شاباش، کیا اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے یہاں اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تلاوت کی ابتدا تو ہے، آپ کی تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے لیکن کسی صورت سے نہیں کر رہے، آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ درمیان سے۔ مثال کے طور پر ہر بندے کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے نا جی پڑھنے کی، کوئی بندہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الف لام میم سے شروع کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، الف لام میم کا پہلا پارہ جو ہے نا، پہلا جز صرف وہیں تک پڑھتا ہے۔ اگلے دن جب وہ تلاوت کرنے کے لیے آتا ہے یا شام کو بیٹھتا ہے تو وہ سیقولو سے پڑھتا ہے، سیقولو ختم کر دیتا ہے، پھر وہ تلک الرسل پڑھتا ہے، پھر وہ وہاں ختم کرتا ہے، پھر لن تنالوا البر یعنی جو جز ہے اس کو شروع کرتا ہے اس سے پارے کو، پھر والمحصنات سے، وہ 30 دنوں میں یوں کر کے اپنی منزل کو ترتیب سے پڑھ کے لاتا ہے۔ تو اب جس بندے نے ابتدائی تلاوت ہے لیکن وہ کہاں سے شروع رہی ہے؟ درمیان سے، یعنی سیقولو سے شروع کرنے لگا ہے، وہ کیا کرنے لگا ہے؟ سیقولو سے وہ شروع کرنے لگا ہے۔ تو اب کیا ہے یہاں؟ سورت کا درمیان ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ پڑھی جائے، بسم اللہ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک حکم بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی کیا صورت ہے؟ وہ آدمی تلاوت کر رہا تھا، سیقولو کا پارہ یا تلک الرسل کا پارہ اس نے شروع کیا، اور للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، پڑھتے پڑھتے آیا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب سورت کون سی شروع ہوگی بقرہ کے بعد؟ اب کیا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب یہ سورہ آل عمران کیا کی اس نے؟ شروع کی، تو اب درمیان میں کیا اب درمیان میں سورت آ گئی تو اب کیا کرے گا؟ بسم اللہ صرف پڑھیں۔ صرف بسم اللہ پڑھے گا۔ اچھا اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ سورت براءت اگر انسان پڑھ رہا ہو نا، سورت توبہ، سورت براءہ، تو اس کے اندر یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تو وہ وَاعْلَمُوا سے شروع کر کے لایا ہے، سورہ انفال کی آخری آیت ان اللہ بکل شیء علیم پڑھی، تو اب اگر وہ درمیان میں سورت شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا یہاں بسم اللہ، بلکہ کیا کرے گا؟ آگے شروع کرے گا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی وہ اس کی تلاوت کی جو ابتدا ہو ہی کہاں سے رہی ہے؟ سورت براءہ سے، ٹھیک ہے؟ بعض بندے ہوتی ہیں ان کی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ سورت سے سورت تک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورت پر ختم کرتے پھر اٹھ جاتے ہیں۔ اس بندے نے پڑھی، اس نے تلاوت شروع کی سورت انفال، تو آگے دیکھا اس نے کہا یار وَاعْلَمُوا شروع ہو گیا تو چلو میں نا سورت الانفال مکمل کر لیتا ہوں، پھر کل میں یا رات میں یا جس وقت بھی میری ترتیب بنی تو میں سورت توبہ سے شروع کر لوں گا۔ اب وہ وضو کر کے آیا، قرآن کریم اٹھایا، تب مطلقاً اس کی ابتدائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورت توبہ سے ہو رہی ہے۔ تو اب میرا یہ سوال آپ سے بھی ہے، کیا وہ بسم اللہ پڑھے گا؟ اب کیوں پڑھے گا؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح جواب دیا کہ بسم اللہ وہ پڑھے گا، لیکن آگے سورت توبہ بھی تو ہے۔ ہاں جی، اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کتاب النوازل کے اندر بھی اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مطلقاً طور پر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے، مطلقاً تلاوت قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کا پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ کیا ہے؟ مسنون ہے، ضروری ہے، پڑھے۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تلاوت قرآن کریم شروع کرنے لگو تو اس وقت کیا ہے؟ استعاذہ کر لو، اللہ سے پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو۔ تو
سورہ براءت جو ہے وہ قرآن کریم ہے یا نہیں ہے نا؟ تو یہ ذہن میں جو یہ بات اٹھتی ہے کہ یار سورۃ براءت سے شروع کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، تو سارے طلباء اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب تیری تلاوت مطلقاً طور پر ابتدا ہی تیری سورۃ براءت سے ہو رہی ہو تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ کیوں پڑھنی ہے؟ کہ اس لیے کہ جب تلاوت قرآن کریم کی ابتدا کی جاوے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ کا اور بسم اللہ دونوں کا پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ مسنون ہے اور ضروری ہے۔ ہاں، کب بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے؟ کہ جب درمیان میں وہ آ جائے۔ کیا ہو جائے جی؟ کتابوں کے اندر فتاوی جات کی، فتاوی عالمگیری کے اندر، اور اسی طرح اور جو فتاوی جات کی کتابیں ہیں، کتاب النوازل اور دیگر کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور وہاں سے بھی طلباء جو ہیں وہ مستفیض ہو سکتے ہیں، وہاں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی سب طلباء کو؟ یہ نہیں آئی؟ شاباش۔ اچھا جی، سوال نمبر آگے سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ متحرک کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ ساکن کا مطلب آسان، کہ جس پر زبر زیر پیش نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ حرکت کے بغیر والا حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ پھر سوال تھا کہ جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا ہم نے جواب یہ پڑھا تھا کہ گلے، منہ اور ہونٹوں کے خالی حصہ کو کیا کہتے ہیں؟ مثال مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نہ یوں زور سے خالی آواز نکالیں، نکالی نا جی، تو اب نہ یعنی یہ ٹھہری ہے اقصی حلق پر، نہ یہ ٹھہری ہے وسط حلق پر، نہ یہ ٹھہری ہے ادنی حلق پر، نہ یہ ٹھہری ہے زبان پر، نہ لحاظ پر، نہ حلق پر، نہ تالو پر، نہ ہونٹوں پر، بلکہ کیا ہوا؟ سامنے سیدھی نکل گئی نا جی۔ تو اس لیے کہا کہ منہ کے خالی حصہ سے جو آواز نکلے، گلے اور منہ کے خالی حصہ سے جو آواز نکل کر باہر آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوف دہن کہتے ہیں، یعنی گلے کے اندر کہیں آواز نہ ٹھہرے بلکہ سیدھی باہر نکل جائے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہ کا خالی حصہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہم سبق نمبر 7 ہم نے جب پڑھا تھا 21/8/2021 کو کہ داڑھوں کے نام بتائیں، تو کل کتنے نام ہیں؟ 6 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 کس کے اور 3 کس کے؟ بہت شاباش، بہت اچھے۔ دانتوں کے نام تو یہ ہیں ثنایا، رباعی، انیاب۔ دانت کل کتنے ہیں؟ دانت کتنے ہیں؟ 12، ٹھیک ہے۔ 12 دانت ہیں، کتنے ہیں؟ 12 دانت ہیں۔ اور داڑھوں کے نام بتائیں۔ شاباش، بہت خوب۔ اب آپ کو دانتوں کے نام بھی آ گئے، دانتوں کی تعداد بھی معلوم ہوگی کہ 12 ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یعنی داڑھوں کے نام بھی آ گئے، ضواحک، طواحن، نواجز، یہ نام نواجز یہ آپ کو یاد ہو گئے، اور دانتوں کے نام آپ کو یاد ہو گئے ثنایا، رباعی، انیاب۔ اور اس کے بعد دانتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ داڑھوں کی تعداد کتنی ہے؟ 20۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب تھوڑی تفصیل بھی تو معلوم کرنی ہے نا ہم نے، کہ بھئی دانت 12 جو ہیں، ثنایا بھی ہم کہہ رہے ہیں، رباعی بھی کہہ رہے ہیں، اور انیاب بھی کہہ رہے ہیں۔ ثنایا کون سے ہیں؟ شاباش، سامنے والے اوپر نیچے کے دو دانت ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ثنایا، بالکل، ثنایا 2۔ ثنایا کا مطلب کیا ہے؟ 2۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کل کتنے ہیں اوپر اور نیچے ملا کے کل کتنے بن گئے؟ ٹھیک ہو گیا، ثنایا 4 ہو گئے۔ اس کے بعد کون سے ہیں؟ ہاں، اس کے ساتھ والے کیا ہیں؟ 4 دانت ہیں، کتنے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں اوپر نیچے، تو اب یہ کل کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اب کتنے رہ گئے پیچھے؟ وہ 4 کون سے ہیں؟ ہاں، اوپر نیچے جو 4 دانت کتنے ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب کہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، شاباش۔ ثنایا کے برابر والے اوپر نیچے دونوں جانب 4 دانت کیا ہیں؟ رباعی۔ رباعی کے ساتھ والے اوپر نیچے دونوں جانب نوکدار دانت کیا ہیں وہ؟ 4، وہ ہو گئے۔ اچھا، داڑھوں کی تعداد کتنی ہے؟ 20۔ نام کیا ہیں ان کے؟
नवाजिज ٹھیک ہوگا. اب آگے انیاب کے بعد کیا شروع ہو رہی ہیں؟ ضواحک. وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں. जी 4 داڑیں ہیں انیاب کے ساتھ ضواحک, اور ان کے ساتھ ضواحک سے آگے 3 داڑیں اوپر نیچے ہیں, وہ کیا ہے؟ شاباش. پھر آگے طواحن سے آگے اوپر نیچے کچھ داڑیں ہیں, ان کا کیا نام ہے؟ نواجز. وہ کتنی ہو گئی؟ 4. اچھا ضواحک کتنی ہو گئی؟ 4. طواحن کتنی ہو گئی؟ 3 کتنی ہو گئی؟ 4 اور 6 کتنی ہو گئی؟ 4 6 10 ہو گئی نا. تو طواحن ہے کتنی ہے تو بتاؤ. 12 طواحن ہو گئی, اور ضواحک کتنی ہیں؟ 4. 12 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 16. اب نواجز کتنی آخر میں؟ بالکل 4. شاباش. دیکھو تعداد پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ بہت اچھے. اچھا ان کو پھر عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اضراس. کیا کہتے ہیں؟ تو جمع کس کی ہے؟ ذرا سن نہیں, ضرسن. کس کی جمع ہے جی؟ ضرسن. اچھا ضواحک کا کیا معنی ہے؟ हंसने वाले شاباش. کیونکہ انسان جب ہنستا ہے تو یہ نظر آتی ہیں, تو اس وجہ سے ان کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ ضواحک. اچھا طواحن کو طواحن کیوں کہہ رہے ہیں؟ پیسنے والی. کھانے میں چیزوں کو کیا کرتی ہے جی یہ؟ اچھا یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے. الحمدللہ ہم نے 12 دانت بھی سمجھ لیے, ہم نے داڑیں بھی 20 سمجھ لی. تو اب یہاں ایک نوٹ کو سمجھ لیجئے, وہ یہ ہے کہ حرفوں کو ادا کرنے میں صرف کیا کام آتا ہے؟ ऊपर के दांत और दाढ़ें ही काम आती हैं نیچے کے دانت اور داڑھوں کا حرفوں کے ادائیگی سے کوئی تعلق ہے؟ नहीं है کوئی نہیں نا. صرف 2 دانت کون سے بلا؟ नीचे نیچے والے. ثنایا سفلا. کون سے؟ नीचे वाले सुनाया सुफला ثنایا سفلا. وہ حرفوں کے مخرج کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ کام آتے ہیں. تو آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے وہ سب کو سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آ گیا سب کو؟ یہ دہرائی ہو گئی ہماری الحمدللہ. تو اب ہم اگلا سبق اور لکھا ہوا تھا آپ نے؟ اور کوئی نہیں تھا نا؟ تو انشاءاللہ باذن اللہ کل کی مجلس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ آگے سبق لکھیں گے اور اس کو باذن اللہ سمجھیں گے. تو اب ہم سورۃ الفاتحہ کی مشق کرتے ہیں. جس طرح کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لفظوں کو معروف زبر زیر پیش کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جن حرفوں کے اوپر آواز ناک میں نہیں جاتی ہے ان حرفوں میں آواز ناک میں نہیں لے کر جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو طا ہے یہ حروف مخفمہ کے اندر سے ہے, ٹھیک ہے؟ مطبقہ. حروف مخفمہ مطبقہ یعنی ان میں جو تفخیم ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی. کس درجے کی ہوگی؟ کمال درجے کی کرنی ہے. ہم یہ کر دیتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الرجیم اتنا کر دیتے ہیں صرف. بھی ٹھیک ہے آپ نے طا کو کیا, لیکن جو تفخیم مطلوب ہے وہ نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ سارے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ را جو ہے یہ بھی یہاں مخفمہ حروف کے اندر سے ہے, تو لہذا اس کو ادائیگی جو ہے اس کی شاندار ہونی چاہیے. نرجیم نروا نہیں کریں گے. حروف جو ہیں مخفمہ ان کی ادائیگی کے وقت آپ کے ہونٹ گول نہ ہوں, ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان, ہونٹ گول نہ کریں. او الرجیم یوں نہیں ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نرجیم 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 نرجیم. بس بے نہ کرے, میں بے
ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. را یہاں پر کر کے پڑھیں گے. الحمد دو نہیں ہونا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرح نہ کیا جائے، آپ سمجھیں اس بات کو. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں نا، اوپر کی 5 داڑیں کون کون سی بلا؟ ایک تو نواجز ہیں، 5 داڑیں جو ہے نا، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ضواحک ہیں. زبان کا جو حافہ ہے، یعنی زبان کی جو بائیں طرف ہے، وہ ان 5 داڑوں کے ساتھ جب لگے گی نا جی، کتنی؟ 5 ہی بنتی ہے نا. کون کون سی بلا؟ ہاں جی، ان کے ساتھ جب آپ کی زبان لگتی ہے تو اس سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ ضاد. ٹھیک ہے، تو اب آپ اگر اس کو کہتے ہیں ولظا، تو یہ ولظا تو نہیں ہونا چاہیے. ولظا ولظا ولضالین. یہ ایک طالب علم جو ہے نا، ان کو یہ چاہیے کہ ولظا نہ کریں، ولضالین. ہاں جی، کل ہوگا انشاءاللہ یاد پھر. ہاں جی، اچھے طریقے سے محنت کر کے لائیے گا، اور یہ تمام جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں. کل کی مجلس میں، کل کے سبق میں جو ہے وہ بہتری محسوس ہونی چاہیے. چلیں دعا کر لیں، اللہ رب العزت کرم فرمائے.